السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور نہ ہی جو تمہارے پاس آپس میں امانتیں ہیں ان کے اندر خیانت کرو، حالانکہ تم جانتے بھی ہو، اور اس بات کو بھی جان لو کہ اولاد اور مال فتنہ ہے، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ اے لوگوں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر تم ڈر جاؤ گے، فرقاناً، اللہ حق اور باطل کے درمیان تمہارے لیے تمیز پیدا کر دے گا، اور دور کر دے گا تم سے برائیوں کو، اور بخش دے گا تمہیں، اور اللہ بڑے ہی فضل کا مالک ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 60 ہے اور آیت نمبر 30 ہے۔ آج کے سبق کے اندر پہلی آیت میں دار الندوہ کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ کے متعلق اللہ بات کریں گے۔ دوسرا، قرآن پاک کے متعلق یہ لوگ کہا کرتے تھے ہم بھی ایسی کتاب لا سکتے ہیں، اور یہاں تلک مخالفت کے اندر آگے بڑھ گئے تھے یہ لوگ۔ انہوں نے اپنے لیے بد دعا بھی کی تھی، اللہ یہ نبی اگر سچا ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرما دے۔ اس حوالے سے مزید بات ہم انشاءاللہ سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ اور جم یمکروا، وہ مکر کر رہے تھے، تدبیر کر رہے تھے، بیکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ جب ایک ایک دو دو کر کے مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے نکل جا رہے تھے نا، تو پیچھے تھوڑے ہی لوگ رہ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ فیصلہ تھا ہجرت کر لیتے ہیں۔ فرمایا ابوبکر میرے ساتھ ہی ہجرت کرنی ہے، جب تک اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں آ جاتا تب تک ہم یہاں ہی رہیں گے۔ بہرحال مشرکین مکہ نے دیکھا یہ کرمی سارے نکلتے جا رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ وہاں جا کے یہ پاور بنا لیں اور پھر ہمارے اوپر حملہ کر دیں، لوگوں کے ہمارے خلاف کر دیں، متنفر کر دیں۔ انہوں نے کہا چلو میٹنگ بلاؤ۔ دار الندوہ ایک گھر ہے، اس کے اندر میٹنگ، خفیہ لوگوں کو پیغام بھیج دیا، ابو سفیان بھی آ جائے، ابو جہل بھی آ جائے، ابو لہب بھی آ جائے، چیدہ لوگوں کو بلا لیا۔ ابلیس بے ایمان یہ سب کچھ منظر دیکھ رہا تھا۔ یہ سارے اندر کمرے میں بیٹھ گئے، دروازے کو کنڈی لگا دی، کوئی اندر نہ آئے، ایرا گیرا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو دروازے پہ دستک ہوئی، باریش آدمی، بزرگ، سفید رنگ کی داڑھی ہے، کبا جبا پہنا ہوا ہے۔ ہاں جی بابا جی خیریت؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم کسی خصوصی کام کے لیے میٹنگ کے لیے بیٹھے ہو، تو میں نجد سے آیا ہوں، تو میرا یہ مشورہ تھا کہ میں بھی اس میٹنگ کے اندر بیٹھ سکوں، اور میں بھی کوئی اچھی مشورہ، اچھی بات، اچھی اصلاح دے سکوں۔ کہنے کہ ضرور تشریف لائیں۔ اندر بیٹھ گیا، 3 موقف بیان کیے گئے۔ پہلی بات ہوئی، ہاں جی کیا ہونا چاہیے۔ پہلا موقف یہ آیا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند صلاۃ سے بند کر دیتے ہیں، کمرے کے اندر نظر بند کر دیتے ہیں، بیڑیاں ڈال دیتے ہیں، جکڑ بندی کر دیتے ہیں، یہ سب کچھ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ باہر نہ نکل سکے۔ کمرہ بند، باہر کسی نے نہیں آنا، بس ہم ہی ان کو کھانا جانے دیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں۔ لوگ بول اٹھے، اور بلکہ یہ بے ایمان، یہ جو بابا بیٹھا تھا نا سفید داڑھی والا، ابلیس، کہنے لگا نا یہ نہ کرنا، اس کے تو اتنے ہم ایتی ہیں، یہ تو اپنی جان کے اوپر کھیل کے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا لیں گے۔ سارے لوگ بھیا کی آواز کر، ہاں جی بالکل صحیح کہا ہے شیخ نے۔ یہ شیخ بولتے ہیں عربی کے اندر بزرگ کو، عزت والے کو۔ سب نے کہا شیخ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اچھا دوسرا مشورہ،
دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کو مکہ سے ہی نکال دیتے ہیں، جان چھوٹے، یہ روزانہ کی جو باتیں ہیں نا یہ ختم ہو جائیں گی۔ اب یہ جو بے ایمان ابلیس بیٹھا ہوا تھا نا بزرگ شیخ الشیطان، کہ لگا نا 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 نا، اس کی آواز اتنی سریلی ہے، اتنی خوبصورت ہے، اتنی میٹھی اور نرم ہے، یہ تو لوگوں کو ورگلا کے تمہارے خلاف کر لے گا اور اپنے ساتھ ملا لے گا، نا 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 اس کو کبھی نہ نکالنا۔ کہنے لگے نہیں جی، جس طرح شیخ صاحب نے فرمایا اسی طرح ہوگا۔ تیسرا مشورہ ابو جہل کہنے لگا میں بولتا ہوں، تم سارے ایسی ہی باتیں کر۔ ابو جہل کہنے لگا میں کہتا ہوں میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو منتخب کیا جائے اور نبی علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑے ہو جائے، یک بار حملہ کیا جائے، کسی ایک قبیلے کا نام نہ لگے، 9 10 11 جتنے بھی قبیلے ہیں ان کے اوپر خون کو تقسیم کیا جائے گا۔ ایک قبیلہ اتنے زیادہ قبیلوں سے کس طرح لڑ پائے گا؟ بنو ہاشم کس طرح دوسروں کے ساتھ لڑے گا؟ یہی ہوگا نا، لڑائی جھگڑا ہوگا تو ہم انشاءاللہ جیت جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، قتل کر دیا جائے۔ ابلیس اسی وقت نعرہ لگایا، جو ابو جہل نے کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہی کر دینا چاہیے، شہید کر دینا چاہیے۔ یہ میٹنگ ہو رہی تھی دارالندوہ کے اندر، اللہ نے وحی کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا۔ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، فرمایا جب وہ تدبیر کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، میٹنگ کر رہے تھے آپ کے لیے، اللہ زینہ وہ لوگ کافر جنہوں نے کفر کیا، پہلی بات یہ ہوئی تھی لیثبتو کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، او یقتلو کا یا ان کو قتل کر دیا جائے، او یخرجو کا یا ان کو مکہ سے نکال دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ وہ یہ تدبیریں مکر کر رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں نے آج رات آپ کے ساتھ یہ شرارت کرنی ہے، یہ انہوں نے تکلیف پہنچانی ہے آپ کو۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا مجھے کیا حکم؟ فرمایا اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ ہجرت کر جائیں، آج اللہ نے آپ کو اجازت دے دی ہے، اپنے بستر پہ آپ نے نہیں سونا۔ اللہ اکبر، جان کا سودا کر کے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئیں گے۔ جان کا سودا کر کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں، میں ہی آپ کے بستر پر لیٹوں گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دنیا میں بیٹھ کے مکر کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے، اور عرش والا وَيَمْكُرُ اللَّهُ، عرش والا آسمانوں پر تدبیریں کر رہا تھا۔ انہم یرونہم، یہ دنیا کے اندر تدبیریں کر رہے تھے، اللہ آسمانوں پہ بیٹھے تدبیریں کر رہا تھا۔ وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باحفاظت نکل گئے، واللہ خیر الماکرین، اور فرمایا یہ مکر کر رہے تھے، اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ کافروں کی چالیں نہیں چلتی، وہ عرش والا اللہ رب العالمین جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جس کی ان بطش ربک لشدید، جس کی پکڑ بڑی سخت ہے، انہ علیم الحکیم، جو بڑا ہی علم والا، دانا اور حکمت والا ہے، اس کے سامنے یہ چند ٹکے یہ لوگ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ جب اللہ کسی بات کا فیصلہ کر لے، جو اللہ کرنا چاہے اس کو کائنات کی کوئی بھی طاقت روک سکتی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس گھر کے اندر پرورش ہوئی جس گھر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے لیے کتنے ہی بچوں کو مارا گیا تھا۔ اللہ کہتا ہے دنیا کے اندر یہ مکر کرتے ہیں، عرش پہ بیٹھا ہوا میں اللہ تدبیریں کرتا ہوں، واللہ خیر الماکرین۔ ان ظالموں کی تدبیریں مکر رائگاں چلی جاتی ہیں اور بلند و بالا اور کامیاب ہوتی ہیں تو اللہ کی تدبیر ہوتی ہے۔ اللہ احسان یاد کروا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے وسلم اس دن کو بھی یاد رکھیں جب میں نے باحفاظت آپ کو مکہ سے نکالا اور باحفاظت آپ کو مدینہ میں پہنچا دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ وَإِذَا، اور جب تتلا تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان کا مشرکین کے اوپر آیاتنا ہماری آیتیں،
قالوا تو کہتے ہیں قد تحقیق سمعنا ہم نے سن لیا لو نشاء اگر ہم چاہتے لقلنا تو ہم بھی کہتے مثل ھذا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا ہم بھی اس طرح کی باتیں بنا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ نے پھر کھلا چیلنج کر دیا، اللہ نے لاؤ اس طرح کی کتاب، مثل ھذا اس طرح کی کتاب لاؤ، نہیں لا سکے۔ اللہ نے کہا 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے۔ اللہ نے کہا 10 صورتیں نہیں، ایک صورت ہی لے آؤ۔ قل ان اجتمعت الانس والجن، سارے جن اور انسان مل جاؤ پھر اس طرح کی ایک صورت لے آؤ، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن اس طرح کی صورت تم لا سکتے نہیں۔ اللہ نے واضح طور پہ کہا، فرمایا باز آ جاؤ اس بات سے جو تم اس قرآن کے ساتھ چیلنج کرتے ہو کہ ہم یہ کام کر لیں گے، اس طرح کر لیں گے، اس طرح کر لیں گے۔ فرمایا یہ کسی عام انسان کی بات یا عام انسان کا قول نہیں ہے، اس کتاب کو نازل کرنے والی ذات تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اس قرآن کو نازل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کی ذات سے بڑھ کے کون بات کر سکتا ہے؟ اللہ کی ذات سے بڑھ کے کون علم کے لحاظ سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ آپ دیکھیں نا قرآن کے اندر ایک میرے رب نے ترنم پیدا کر رکھا ہے، کتنا خوبصورت انداز ہے۔ سورہ نبا پڑھیں، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون، الف ہی آتے جائیں گے، الف ہی آتے جائیں گے، والشمس وضحاها، آخر میں ہا ہی آتا جائے گا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها۔ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کے اندر انسان کی کوئی مداخلت نہیں ہے۔ انہوں نے سمجھا قالوا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانی اس کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، ہود علیہ السلام کا واقعہ، صالح علیہ السلام کا واقعہ، تو ہم بھی کوئی واقعہ بنا لیتے ہیں۔ بعض تفاسیر کے اندر لکھا ہے انہوں نے بڑی کوشش کی، اللہ اکبر، قرآن پاک کی جو بھی آیت نازل ہوتی، صورت نازل ہوتی نا، تو اس وقت رواج تھا کہ لوگ اس صورت کو، کیونکہ جس زمانے کے اندر یا جس قوم کی طرف نبی اسلام مبعوث کیے گئے تھے نا، وہ شعر و شاعری بہت کیا کرتے تھے، بڑے شاعر گزرے ہیں عرب کے اندر، تو یہ شعروں کے بجائے صحابہ اکرام رضوان علیہم اجمعین تختیوں کے اوپر لکھ کے قرآن پاک کی صورت کو لٹکا دیا کرتے تھے کہ لوگ پڑھیں اور کہیں کہ کیسا کلام ہے۔ تو انہوں نے پڑھا نا علم تارا کیف ربک باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کا واقعہ، تو پھر ایک ظالم اٹھا، اس نے نا قرآن بنانے کی کوشش کی، یعنی قرآن کے بدے مقابل کہنے لگا الفیل ومل فیل وما ادراک مل فیل، ہاتھی ہوتا ہے، ہاتھی کی ایک سونڈ ہوتی ہے، 4 پاؤں ہوتے ہیں، لوگ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی یہ کلام ہے، اللہ کی یہ بات ہے، اس کو دنیا کا کوئی بھی کافی، دنیا کا کوئی بھی انسان چیلنج کر سکتا نہیں۔ اس کو بڑی بدلنے کی کوشش کی ہے، کافروں نے ہار کے نا سر پکڑ کے کہا ہم اس قرآن کو صفوں سے مٹا دیں گے لیکن انسانوں کے دلوں سے کیسے نکالیں گے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن ہے ہی بڑی کمال کی کتاب۔ دیکھ لیجئے، یہ حافظ سعید صاحب ہیں، ان کے ایک بھائی ہیں کمال الدین، وہ امریکہ کے اندر رہے ایک مسجد کے اندر، تو کہتے ہیں پادریوں کے ساتھ بھی ہماری سلام دعا تھی، تو وہ وہاں ہمارے پاس آیا کرتے تھے، تو ایک رمضان انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی مسجد میں آنا ہے، دیکھنا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں تراویحوں کے اندر۔ کہتے آئے تو ایک چھوٹے سے حافظ صاحب عمر کے اندر پورے ہی تھے، وہ نماز پڑھا رہے ہیں اور کافی بڑی مسجد تھی، جامع، بڑی لوگ تعداد کے اندر پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، تو سامنے کچھ بھی نہیں تھا، زبانی حافظ صاحب پڑھ رہے تھے نماز کے اندر۔ تو وہ پادری بڑا حیران ہوا، کہنے لگا حضرت صاحب یہ کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پڑھ رہے ہیں زبانی؟ ہاں جی زبانی پڑھ رہے ہیں۔ کہنے لگے میری 50 سے 60 سال عمر ہو گئی ہے، میں نے آج تلک تورات اور انجیل کا ایک بھی حافظ نہیں دیکھا۔
یہ صرف شرف ہے تو قرآن پاک کو بھی شرف حاصل ہے. یہ عام کتاب کو کوئی بندہ بھی زبانی یاد نہیں کر سکتا. یہ قرآن کے اندر یہ میرے رب نے وصف رکھا ہے، نرمی رکھی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو بہت ہی آسان نازل کیا ہے کوئی تم میں سے سمجھنے والا جو اس قرآن سے سمجھ حاصل کر لے؟ تو فرمایا یہ کہنے لگے ہم بھی لا سکتے، فرمایا نہیں کیوں، لیکن نہیں لا سکے. تیسری بات یہ ہے کہ مخالفت کے اندر ابو جہل، ابو لہب اتنے آگے گزر گئے تھے، ان کی آنکھوں کے اوپر تعصب کی پٹی بندھی ہوئی تھی کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرما. حالانکہ یہ دعا نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ دعا کرنی چاہیے کہ اگر اللہ دین اسلام سچا دین ہے تو ہماری اس کی طرف رہنمائی فرما دے، ہمیں اس رستے پر چلنے کی توفیق دے. اگر یہ دین سچا دین نہیں ہے تو ہمیں اس سے دور کر دے. اللہ کہتے ہیں وَإِذْ، اور جب قَالُوا اللَّهُمَّ، انہوں نے کہا اے اللہ، ان کان ھذا، اگر ہے یہ اسلام دین کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو الحق، سب کچھ سچ ہے، من عندک، اور یہ سب کچھ تیری طرف سے ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، تو اے اللہ ہمارے اوپر پتھر نازل فرما، من السماء، آسمان سے. اللہ اس طرح پتھر ہمارے اوپر برسا جس طرح بارش کے قطرات زمین پر گرتے ہیں. اللہ اتنی شدت کے ساتھ اور اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے اوپر پتھر آئے کہ ہمیں وہ پتھر لگے اور ہم ہلاک ہو جائے. اویتنا بعذاب علیم، اے اللہ یہ ہمیں کسی دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دے. اللہ، ان کو اپنے اوپر بڑا مان تھا. وہ کہتے تھے ہم سچے ہیں، ہمارے معبود سچے ہیں، یہ جو 360 بت ہم نے بیت اللہ کے اندر رکھے یہ سچے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. ہاں تم نے دعا تو کی ہے، لیکن اس دعا کی وجہ سے میں 2 وجوہات کے اوپر عذاب ابھی تمہارے اوپر نازل نہیں کر رہا. کیا ہے پہلی وجہ؟ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ لیعذبہم، کہ ان کے تک عذاب پہنچائے. وانت فیہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے اندر ہیں اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا. اللہ اکبر. آپ تفسیر پڑھ لیں، ہر نبی کے واقعات کو پڑھ لیں. جس قوم پر بھی عذاب آیا نا، اللہ نے پہلے نبی کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا. لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، فرمایا اپنے ساتھ جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا ان کو ساتھ لیں اور نکل جائیں. پیچھے بستی خالی رہ گئی، ان کے اوپر عذاب نازل ہوا. نوح علیہ السلام کو فرمایا جاندار ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی کے اندر بٹھا لیں اور کشتی کو چلا دیں. کشتی چل نکلی، قوم کے اوپر پھر عذاب آیا. شعیب علیہ السلام یہی حال تھا، ہود علیہ السلام یہی حال تھا، صالح علیہ السلام یہی حال تھا، موسیٰ علیہ السلام یہی حال تھا. دریا پار کیا، اللہ نے پھر عذاب کو بھیجا. پہلی یہ بات ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر موجود ہیں تمہارے اوپر عذاب نہیں آئے گا. دوسری بات، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ معذبہ کہ ان کو عذاب دے، وہم یستغفرون، اور ان کے اندر استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوں، اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں آتا. کیونکہ وہاں ابھی کمزور صحابہ موجود تھے. جس طرح دوسرے قوموں کے جو کمزور لوگ تھے جو اپنے نبیوں کے اوپر ایمان لے کے آئے تھے، اللہ نے کہا ان کو نکال دیجئے، ان کے اوپر عذاب آنے لگا ہے. فرمایا جب تک اس مکہ کے اندر یہ استغفار کرنے والے صحابہ موجود ہیں، اس استغفار کی وجہ سے میرا عذاب نہیں آتا. اور میرے بھائیوں، آج بھی اگر دنیا کے اندر جو شرک ہو رہا ہے، جس طرح اللہ کی حدودوں کو پامال کیا جا رہا ہے، جہاں شریعت کو بدلا جا رہا ہے، اگر یہاں نیک لوگ نہ ہو تو کب کا اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہوتا. یہ اللہ کہتا ہے یستغفرون، جب تک کسی قوم کے اندر استغفار کرنے والے موجود ہیں اس وقت تک اس قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آتا. تو ایک تو چیز چلی گئی
نبی اسلام اس دنیا سے چلے گئے، اب وہ معاملہ تو ختم ہو گیا، اب ایک چیز باقی رہ گئی ہے، استغفار باقی رہ گیا ہے۔ جب تک استغفار ہوتا رہے گا اللہ رب العالمین اپنے عذاب کو ٹال کے رکھیں گے، کسی کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ اب اللہ کہتے ہیں ان کے اوپر عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ ایک اور وجہ، ایک اور انداز کے اندر میرا رب بات کرنے لگا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ عذاب کے مستحق ہیں، وما کان لہم، اور کیوں ہے اللہ یعذبہم اللہ، کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، اللہ کیوں نہیں ان کو عذاب دے گا؟ ضرور دے گا عذاب۔ وہم، ان کے اندر کون سی خامی پائی جاتی ہے؟ شرک تو کرتے ہی کرتے ہیں، وہم، اور یہ یصدون، روکتے ہیں لوگوں کو، عن المسجد الحرام، مسجد حرام کے اندر آنے سے، وما کانوا اولیاء، اور نہیں ہے یہ اس گھر کے متولی، مامے بنے ہوئے، کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کہتے نہیں عمرہ نہیں کرنا، چلو گھر چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ مسلمان بیت اللہ کے اندر نماز کرنے کے لیے آزاد ہے، کہتے ہیں اپنے گھروں کے اندر جا کے پڑھو، اس خانہ کعبہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر تم نے نماز نہیں پڑھی۔ فرمایا اللہ کیوں نہیں عذاب دے گا؟ جو اللہ کی بندگی کرنے کے لیے آتے ہیں، عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے آتے ہیں، ان کو تو یہ روک رہے ہیں، تو خود متولی بنے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ متولی نہیں ہے۔ متولی کون ہے؟ ان اولیاءہ، نہیں ہے متولی الا المتقون، لیکن متقی لوگ، پرہیزگار لوگ۔ اور بھائیو ہمارے معاشرے کے اندر بھی پتہ ہے کیا المی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کی مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں۔ اللہ خود قرآن کے اندر کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کے گھروں کو وہ آباد کرتے ہیں جو متولی اللہ پر، قیامت کے دن پر نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے ڈر کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہے، ایسی مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ اور جن مساجد کے اندر متولی کی یہ حیثیت ہے کہ کاروبار بھی ہے تو سود کے اوپر ہے، نہ عید کی نماز کا فرق پتہ ہے، نہ جمعے کی نماز کا پتہ ہے، اور مسجد کا انتظامیہ بنا ہوا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ مسجدیں آباد نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ خود کہتا ہے، میری بات نہیں، سورۃ توبہ کے اندر اللہ کہتا ہے، اور یہاں بھی اللہ کہتا ہے ان اولیاء الا المتقون، مسجد کے انتظامیہ، مسجد کے متولی بننے کے حقدار وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، یہ اصل میں اللہ کے گھر کے متولی ہیں۔ اور اس دور میں یہ لوگ صحابہ کی جماعت تھی، فرمایا اصل متولی یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ آخری بات یہ، ہم بھی عبادت کرتے ہیں، مشرکین مکہ بھی اپنے انداز کے اندر ایک عبادت کیا کرتے تھے، ہندو بھی عبادت کرتے ہیں، مجوسی بھی عبادت کرتے ہیں، اور سب کا عبادت کرنے کا انداز اپنا اپنا ہے۔ اللہ مشرکین کی عبادت کے متعلق کہتا ہے وما کان صلاتہم، اور نہیں تھی ان لوگوں کی نماز، ان لوگوں کی عبادت کرنے کا طریقہ، عند البیت، اللہ کے گھر کے ہاں، الا مگر دو چیزیں، مقاءً، سیٹیاں بجانا، سیٹی بجایا کرتے تھے، شور کیا کرتے تھے، اور تصدیۃً، تالیاں بجانا، سیٹیاں مارا کرتے تھے اور تالیاں بجایا کرتے تھے، یہ ان کی عبادت تھی بس۔ نہ سجدہ، سجدہ بھی کرنا ہے تو بتوں کے سامنے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے عریاں ننگا ہو کے، سیٹیاں بجانی ہیں، تالیاں بجاتے ہوئے وہاں یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اور اللہ معاف کرے، کبھی آپ یہ لال شہباز قلندر کا جو نیٹ کے اوپر سب کچھ موجود ہے، جو صورتحال اس کی قبر کا طواف کرتے ہوئے نا، وہی صورتحال اہل مکہ کی میرا رب بیان کر رہا ہے کہ وہ سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں، اور یہاں بھی یہی سابق صورتحال ہے، گانے لگے ہوئے ہیں، میوزک چل رہا ہے، اور سب کچھ یہی چکر چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فذوقوا العذاب، دیکھا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے گئے، صحابہ کی جماعت یہاں سے نکل گئی، اللہ نے عذاب کا مزہ چکھا دیا۔ اللہ کہتا ہے لو، ابو جہل تو نے دعا کی تھی نا، اس نے دو دعائیں کی تھی، اللہ فیصلے کا دن ہے،
فیصلہ کر دینا جو حق پہ ہے اس کو فتح نصیب فرمانا۔ دوسری دعا اس نے یہ کی تھی، اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر دیں یا دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں لو تمہاری دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے فذوقوا العذاب، پس چکھو تم عذاب کو، بما کنتم تکفرون، جو تم دنیا کے اندر کفر کیا کرتے تھے، جو تم نے کفر کیا ہے۔ کیسا عذاب آیا تھا؟ بدر والے دن آئے تھے نا 1000 کا لشکر لے کے، کیسا مزہ چکھا، 70 مارے گئے، 70 قیدی بن گئے، اور 24 سردار مردار وہاں پڑے ہوئے تھے، ان کو صحابہ نے گھسیٹ کے بدر کے گندے کنویں کے اندر پھینکا، اور نبی علیہ السلام منڈیر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں، میرے ساتھ جو میرے رب نے وعدہ کیا تھا وہ اس کو تو میں نے سچا پایا ہے، تم بتاؤ تمہارے ساتھ جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے اس کو سچا پایا ہے کہ نہیں پایا؟ اللہ نے بدر والے دن ان کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے دار الندوہ کے اندر ہونے والی میٹنگ کے حوالے سے بات کی ہے، پھر قرآن پاک کے متعلق بات کی، اور پھر کافروں کے تعصب اور مخالفت کے اوپر بات کی کہ وہ کتنے گر چکے ہیں اور اس دین سے کتنی مخالفت اور کتنی نفرت رکھتے ہیں، اس حوالے سے بات ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے رب العالمین ہم سب کو ساری زندگی اسی دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ ہمیں موت آئے تو اللہ ہم سب کو ایمان کی حالت میں موت آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔